اس نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی آزادانہ رضامندی سے نکاح تو کر لیا، ہر ایک نے اس بچی کو قصوروار ٹھہرایا۔ میرا 18 سال ہے، میں اپنی مرضی سے زینب سے کورٹ میرج کی ہے۔ دعا زہرا نے جو بھی کام کیا اس نے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور قانونی پوائنٹ آف ویو سے اس نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی آزادانہ رضامندی سے نکاح تو کر لیا، لیکن اس نکاح کرنے میں اور اس نکاح کرنے کے بعد اس کے پیرنٹس کو جن جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور جس اذیت سے اس کے پیرنٹس، اس کے فیملی ممبرز یا ہمارا جو سوشل سسٹم ہے یا سوشل میڈیا میں جس طرح سے مختلف NGOs کے ذریعے بھی، مختلف TV چینلز کے ذریعے بھی اس بچی کے اغوا ہونے کے بعد جتنی زیادہ کمپین چلائی گئی اور سب نے کوشش کی، لیکن جب بچی کا ایکٹ اینڈ کنڈکٹ سامنے آیا تو ہر ایک نے اس بچی کو قصوروار ٹھہرایا۔ اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سوشل سسٹم میں قصوروار کون کون ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ قصوروار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، پیرنٹس بھی ہیں، معاشرہ بھی ہے اور ہمارا سوشل سسٹم بھی ہے، کیونکہ پیرنٹس نے ہر بچی کو اپنے گھر میں ایک ایسا ایٹامک بم ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے جس سے ہم اپنی اخلاقی اقدار کے ساتھ ساتھ اپنی ہر چیز کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دعا زہرا والے میٹر میں بھی یہی ہوا کہ بقول دعا زہرا کے پیرنٹس کی طرف سے کہ بچی کی عمر اس وقت 13 سے 14 سال کی تھی، اور جو دعا زہرا کا موجودہ ہسبینڈ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ 3 سے 4 سال سے میں اور دعا زہرا سوشل میڈیا کے ذریعے اور PUBG گیم کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل انٹریکشن میں تھے، کنٹیکٹ میں تھے اور ہماری باقاعدہ طور پر ڈسکشن ہوتی تھی۔ اس سارے مرحلے میں، اس سارے معاملات میں وہ بچی کی والدہ کہاں پہ تھی اور بچی کے والد کہاں پہ تھے کہ انہوں نے اس بچی کو کیوں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، کیوں اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک نہیں کیا، اور بچی جب کسی بھی نامحرم کے ساتھ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل گیمز کے ذریعے انٹریکشن میں تھی تو یہ ماں باپ کا قصور تھا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ بچی کو مکمل طور پر اس پہ ریسٹرکٹ کرتے اور اس کو چیک کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے پاس آلریڈی چائلڈ میرج ریسٹرکٹ ایکٹ 1929 موجود ہے، جس میں کلیئرلی کہا گیا کہ 18 سال کا لڑکا اور 16 سال کی لڑکی جو ہے وہ قانونی طور پر بلوغت کی عمر کے بعد شادی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ عرصے پہلے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے مسٹر جسٹس بابر ستار صاحب نے 56 صفحات پر مشتمل ایک فیصلہ جاری فرمایا، جس میں ایک قسم کی نابالغان بچے اور بچی کی شادی پر پابندی لگا دی، کیونکہ شادی جو ہے وہ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے اور نابالغ مائنر جو چائلڈ ہوگا وہ کسی بھی طرح سے بغیر گارڈین کے جب وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر سکتا، کوئی کنٹریکٹ نہیں کر سکتا کسی جائیداد کا، کسی پراپرٹی کا، تو وہ اپنی ذات کا فیصلہ اور اپنے معاشرے کا فیصلہ، اپنے خاندان کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کا جو آرٹیکل 35 ہے فریڈم آف میرج، وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی لڑکا یا لڑکی شادی کر لیتے ہیں تو وہ اس کو، ہمارا آئین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کو رن اوے میرج کہا جائے گا، لڑکی نے گھر سے بھاگ کر ایک آشنا کے ساتھ شادی کر لی، ان الفاظ میں اس کو پکارا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب اس ماحول میں اس طرح کی شادی ہوگی اس کے اثرات بھی جو نیگیٹو ہوں گے، لیکن قانون نے ان کے لیے خود سے رستہ بنایا، اور اس میں جو بچی کا جو اپنے پیرنٹس کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن ایز سچ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بچی کے جذباتی بیانات ہیں اور اس کو وہ پڑھایا گیا اور قانونی طور پر جو ایک ڈرافٹ بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، وہ صرف اس لیے تھا کہ تاکہ جو لڑکی نے نکاح کیا اس نکاح کی روشنی میں
اس کی جو انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ آنریبل کورٹ میں ریکارڈ کروائی جا سکے اور اس کو قانونی طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ میرا خیال ہے اس میں آلریڈی ایف آئی آر موجود تھی۔ جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے کسی بھی تھانے میں اور اس میں مغوی یا منظر عام پر آتی ہے تو اس کا سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر 161 کی سٹیٹمنٹ روبرو پولیس آفیسر ریکارڈ کروائی جاتی ہے یا علاقہ مجسٹریٹ کے روبرو 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جاتی ہے، جس میں مغویہ اپنا یہ بیان دیتی ہے کہ آیا اس کو کسی نے کڈنیپ کیا یا نہیں کیا۔ اسی طرح دعا زارہ والے معاملے میں بھی آپ مختلف میڈیا چینلز پر آئے روز اس کی مختلف سٹیٹمنٹس کو سامنے دیکھتے ہوں گے کہ وہ یہی ریکارڈ کروا رہی ہے کہ مجھے کسی نے بھی اغوا نہیں کیا، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اب یہاں پہ معاملہ ہے اس کی ایج کا، اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے قانون نے۔ والدین کہتے ہیں کہ اس بچی کی عمر 13 سے 14 سال ہے، بچی کہتی ہے میری عمر 18 سال ہے۔ اس کے لیے بھی قانون موجود ہے کہ جب تک کوئی بھی میڈیکل بورڈ اس چیز کو ڈٹرمن نہیں کرتا یا ایسی کوئی رائے سامنے نہیں آتی کہ بچی کی ایکچوئل عمر کیا ہے، تو اس وقت تک قانون نے یہی سمجھنا ہے کہ بچی جو ہے وہ بالغ ہے، کیونکہ بچی کی جو فری کنسنٹ ہے، بچی کا جو سٹیٹمنٹ ہے، دعا زارہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے حساب سے وہ اس نے اپنا قانونی، آئینی اور اسلامی جو اس کا رائٹ تھا وہ اس نے استعمال کیا، اور کیونکہ ہمارا دین اسلام بھی اجازت دیتا ہے نکاح کو عام کرنے کا، لیکن اس شادی کا جو طریقہ کار ہے وہ معاشرے کے حساب سے معاشرے میں منفی اثرات مرتب کرے گا، خاندان کو تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ تمام والدین سے اس چیز کی ان سے میں استدعا کروں گا کہ وہ کائنڈلی خدارہ یہ بچوں کو موبائل دیتے وقت ان کی تمام روزانہ کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کہیں ان کے بچے بھی کہیں کوئی دعا زارہ تو بننے نہیں جا رہی، کوئی غلط قدم اٹھانے تو نہیں جا رہی، کیا وہ بھی ایک گیم کی آڑ میں مختلف لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے ان کی عزت کو داؤ پر تو نہیں لگا رہی۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ خاندان کو بنانے کے لیے ان کو ہم نے اتنی آزادی دینی ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے، جس کی آئین اجازت دیتا ہے، اور بچوں کے ساتھ ہم نے جو جنریشن گیپ ہے اس کو پازیٹیو انداز میں ختم کرنا ہے۔ لہٰذا ڈیفینیٹلی شادی بچی کا حق ہے، قانون بھی، دین بھی، اسلام بھی، آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ان کی مرضی کے ساتھ، ان کی منشا کے ساتھ، ان کی رائے کے ساتھ ان کو جو ان کا نکاح کا رائٹ ہے وہ ان کو دینا چاہیے، لیکن بچوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے ماں باپ ہمیشہ کبھی بھی ان کے بارے میں برا نہیں سوچتے۔ جب ایک بچہ نابالغ اپنی مرضی کے کپڑے نہیں خرید سکتا، اپنی مرضی کے جوتے نہیں خرید سکتا، تو اس کو کس نے اختیار دیا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرے، جو فیصلہ اس کے لیے تباہی کی طرف جائے گا، جو اس کو تباہ کرے گا، معاشرے کو تباہ کرے گا۔ اس ویڈیو کے ذریعے میرا پیغام یہ ہے کہ نکاح کو عام کرنا ہے، لیکن نکاح کو اس طریقے سے عام کرنا ہے جس کی آئین، قانون اور اسلام اجازت دیتا ہے۔